اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری موت آسان ہو، مجھے کلمہ نصیب ہو، تو اس کے لیے میں ایک زبردست آپ کو چیز بتا دیتا ہوں۔ دو چیزیں آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر ان دو چیزوں کو آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو آپ کو ایک تو مرتے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی موت بہت ہی زبردست اور بہت آسان طریقے سے آپ کو موت آئے گی۔ آپ کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا بعض ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، ان کی تکلیف یعنی موت کے وقت ان کی سانس، ان کا روح نہیں نکلتا، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، روح نہیں نکلتا، تو اس کو سزا دینے کے لیے اللہ رب العزت سزا دینے کے لیے ان کو 2 دن بھی ان کو سزا دیتے ہیں، بعض لوگوں کو 2 مہینے بھی سزا دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے 4 مہینے تک ان کا روح نہیں نکلتا جسم سے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک آدمی تھا، ان کے پاس ہم گئے تھے، بیٹھے تھے ان کے پاس، تو اس شخص کی روح نہیں نکلتی تھی۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ 1 ہفتہ گزارا ہے۔ پڑھائی کرتے تھے، گھر والے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس بیٹھ کر پڑھائی کریں تاکہ ان کی تکلیف تھوڑی کم ہو جائے۔ میں نے حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا تھا۔ فرشتے ان کا روح قبض کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، پھر اندر ڈال لیتے ہیں، پھر کھینچ لیتے ہیں، پھر اندر ڈال لیتے ہیں روح۔ ان کی تکلیف ہم محسوس کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ 2-4 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، میں ان کو سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ دیکھو، ہفتہ تو ہمیں ہو گیا، ہم روزانہ ان کے پاس آتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، ان کا روح قبض نہیں ہوتا، تو یہ اور تقریباً کتنے دن ہوں گے جب سے یہ پڑا ہوا ہے اور ان کا روح قبض نہیں ہوتا۔ فرشتے ان کو تکلیف دے رہے، اللہ رب العزت اس کو سزا دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا، گھر والوں سے پوچھا تو ہمیں تو سب کچھ معلوم تھا، ہمسایہ تھا، تو گھر والوں سے ہم نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کا روح قبض نہیں ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہے، تکلیف میں ہے، نزع کی حالت میں ہے، یہ کتنے دنوں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 3 ماہ سے اس حالت میں ہے۔ ہم کبھی کبھی عیادت کے لیے جاتے تھے، کبھی تکلیف میں ہوتے تھے، کبھی نہیں ہوتے تھے، بہرحال 1 ہفتہ تو مسلسل ہم ادھر ہی ہوتے تھے پڑھائی کرنے کے لیے، تاکہ اس کا روح اللہ پاک جلدی قبض کر لے اور اس کو کسی طریقے سے موت آئے۔ محترم دوستو، اچھی موت کے لیے بھی اچھے کام کرنے چاہیے۔ اچھی موت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ماننی پڑے گی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کا روح قبض نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ گالم گلوچ کرتا تھا۔ یہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، گالم گلوچ، اس سے زیادہ نفرت کرو، جتنا نفرت ہو سکتی ہے کرو، جتنا نفرت ہو سکتا ہے گالم گلوچ سے نفرت کرو، زندگی میں گالم گلوچ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور نماز کی پابندی کرو۔ یہ 3 چیزیں جب آپ زندگی میں کریں گے انشاءاللہ آپ کو کلمہ نصیب ہوگا موت کے وقت، اور آپ کی موت آسان طریقے سے انشاءاللہ آپ کو آئے گی۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس آسان طریقے سے اللہ پاک نے اس کا روح قبض کر لیا اور اس کو موت آئی۔ اللہ پاک، کیونکہ جس انسان کو آسان طریقے سے موت آتی ہے، روح قبض ہوتی ہے، تو اللہ پاک کا قرب اس انسان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے وہ انسان۔ تو اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے جھوٹ سے پرہیز کریں، گالم گلوچ جھوٹ سے پرہیز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کی پابندی کریں۔ یہ 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔
ان دو چیزوں سے آپ اگر پرہیز کریں گے تو میں وعدے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کی موت بہت ہی آسان ہوگی، بہت اچھی موت آپ کو نصیب ہوگی، کلمہ نصیب ہوگا مرتے وقت۔ قدرتی بات ہے کہ مرتے وقت اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے آپ کو کلمہ پڑھوائیں گے، آپ کو کلمہ نصیب کریں گے، کلمے جیسی دولت آپ کو نصیب ہوگی مرتے وقت۔ میں نے ایک عزیز کو دیکھا ہے، فوت ہو رہے تھے، تو ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نیک انسان تھے، خود بخود کلمہ پڑھتے جا رہے تھے، خود بخود کلمہ پڑھتے جا رہے تھے، نزا کی حالت میں تھے۔ بس جیسے ہی وضو کیا ہے، نماز کی تیاری شروع کی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نماز کی تیاری کرنی ہے، وضو کیا ہے، نماز کی تیاری کے لیے مصلی بچھ گیا، مصلی بچھایا اس کے بیٹے نے، تو بس وہ ٹائم تقریباً 2 منٹ کا ٹائم تھا، لیٹ گیا اور اللہ پاک نے اس کی روح قبض کر دی اور کلمہ پڑھتے جا رہے تھے، کلمہ نصیب ہوا، نیک انسان تھے، پتہ ہی نہیں چلا کتنی آسانی سے اللہ پاک نے اس کو قبول کیا ہے، اس کا روح کتنی آسانی سے اللہ پاک نے نکال لیا۔ تو یہ نیک انسان کی نشانی ہوتی ہے، نیک انسان اللہ پاک اسی طریقے سے بلا لیتے ہیں، اس کو تکلیف نہیں دیتے نیک انسان کو۔ تو یہ چیزیں آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے، آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی اللہ پاک کے پاس جانے کے لیے۔